बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर कराची में पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम शुरू होने वाली अमन 2021 मशकें हैं। इन मशकों में 45 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर रहे हैं। बहुत बड़ा डिस्प्ले है पाकिस्तान की मैरीटाइम पावर का और इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी के ऊपर दुनिया का कॉन्फिडेंस, दुनिया का एतमाद भी। नवी इन एक्सरसाइजेज में यानी अमन मशकें, ये नवी अमन मशकें हो रही हैं और इस मरतबा 45 ममालिक की नेवीज़ इसमें शिरकत कर रही हैं, जो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान नेवी के ऊपर और ख़ित्ते में, और ख़ास तौर पर मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए की जाने वाली पाकिस्तान की कोशिशों पे। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान बैरियर साल 2007 से गसीरुल मुल्की मैरीटाइम मशक अमन का इनेकाद कर रही है। इस मशक का बुनियादी मकसद खित्ते के अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों को निखारना और जवाबी कार्रवाइयों की महारतों में इजाफा करना है। रवां साल कसीरुल कौमी मशक अमन फरवरी 2021 में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें दुनिया भर के 45 ममालिक अमन के लिए मुत्तहिद अज़्म के तहत शिरकत कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अमन 21 के हवाले से आपने पाकिस्तान नेवी की तैयार करता ये खुसूसी रिपोर्ट देखी। अभी इसी हवाले से खून को गरमा देने वाला पाकिस्तान नेवी का ख़ास तौर पे तैयार किया गया नगमा आपकी खिदमत में पेश है। हमारे साथ इस पैनल में आज मौजूद हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी दफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब। जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी जी, मौका देने इनके साथ मौजूद हैं मेरी टाइम अफेयर्स की एनालिस्ट मलिहा ज़ेबा और उनके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं कमांडर रिटायर्ड आसिफ इफ्तिखार साहब। दोनों बहरी अमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और कराची से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब, आप सेक्रेटरी दिफा रहे हैं। बतौर सेक्रेटरी दिफा तीनों फोर्सेस के ऊपर आपकी गहरी नज़र रही है, बहुत दिफा के शोबे में वसी तजर्बा है आपका। कैसे देखते हैं कि ये नवी अमन 21 एक्सरसाइज में तो बड़ी तादाद में कंट्रीज शिरकत कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा दुनिया को? देखिए, पहले तो ये जो तादाद है ये खुद इस चीज का सबूत है जो दुनिया के ममालिक और ख़ास तौर पर रीजनल ममालिक जो है, वो खित्ते के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान नेवी को किस तरीके से देखते हैं। जी,
कुछ अर्सा पहले ये इमर्जिंग नेवी थी। आज ये एस्टैब्लिश्ड नेवी है, जो बज़ाहिर तो ब्लू वाटर नेवी लोग नहीं कहते, लेकिन इसकी दस्तरस जो है वो ब्लू वाटर नेवी जितनी ही है, और काबिलियत के हिसाब से ये उसी लेवल पर ऑपरेट कर रही है। ये जो अमन की एक्सरसाइज नामी एक्सरसाइज हो रही है, जैसे आपने भी बताया, इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान नेवी शुरू से एक माइलस्टोन्स अपने रखती रही है, जो कि इस खिते में किसी मुल्क को हासिल नहीं हुए। मसलन मैं मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान नेवी सबमरीन वॉरफेयर में सबसे पहली नेवी थी इस इलाके में, और उसमें इसकी एक्सपर्टीज ना सिर्फ उनके सबमरीन के इस्तेमाल में है, बल्कि सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में भी हम तजर्बा रखते हैं यहाँ पर। और ना सिर्फ ये कि हम मगरबी तर्ज की सबमरीन इस्तेमाल कर रहे हैं या कर चुके हैं, हम मशरकी चाइना की सबमरीन भी इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं और कर रहे हैं। सो ये चीजें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इसके अलावा एक चीज जो काफी लोगों की नजर से नहीं गुजरी होगी कि खिते में तकरीबन कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी मैन पावर ट्रेनिंग में पाकिस्तान नेवी का हिस्सा ना हो। मुझे याद है चंद साल पहले अजीब एक इत्तेफाक था कि एट वन टाइम गालिबन 4 या 5 नेवल चीफ्स थे जो पाकिस्तान नेवी के जो ऑफिसर ट्रेनिंग है वहां से ग्रेजुएट करके गए थे। और वैसे अगर आप देखें तो यहाँ की जो खिते की नेवीज हैं उनके अंदर बहुत ही एक कसीर तादाद में मैन पावर है, जिसको ऑफिसर और अदर रैंक्स को अगर देखें तो उनको ट्रेन करने का शर्फ हासिल है पाकिस्तान नेवी को। हमारे साथ रहिएगा जनरल आसिफ यासीन मलिक साहब। बहरी अमूर की सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर मलिहा ज़ेबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मलिहा ज़ेबा, ये बताइए कि ब्लू इकानमी का तस्वर, इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि ब्लू इकानमी से फ़ायदा उठाना चाहिए, ये तस्वर है क्या और इसको आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब। आपका सवाल इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बहुत अहम है, और ये बात भी जहन में रखिए कि इससे पहले जो 2020 पूरा साल पाकिस्तान की हुकूमत ने मैरीटाइम इकोनॉमी के रेफरेंस से इसको खास किया था, और हमने बहुत से ऐसी पॉलिसीज और बहुत से काम शुरू किए। तो जो पहला सवाल है कि मैरीटाइम के रेफरेंस से जो आपने बात कही कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, तो ब्लू इकोनॉमी पानियों से मुतालिक इकोनॉमी का वो हिस्सा है जो ना सिर्फ ये समंदर और उसके साथ वाक़ साहिलों के साथ मुंसलिक वसाइल को इस्तेमाल करने से मुतालिक है, बल्कि ये भी कि आपने अपने माहौल की हिफाजत भी करनी है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वसाइल से आप फायदा नहीं उठाएंगे, बल्कि जो मैरीटाइम एनवायरनमेंट है प्लस जो मरीन एनवायरनमेंट है, आप उसकी भी हिफाजत करेंगे, ताकि आप समंदर का वो जो एक खास बैलेंस होता है, खा वो मछली पकड़ने से हो, खा वो पोल्यूशन से मुतालिक हो, तो उसको खराब ना करें। तो इस हिसाब से हमारे पास बहुत से ऐसे इसमें सेक्टर्स आते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। जिसमें जो सबसे सामने की चीज है जिससे सदियों से इंसान फायदा उठा रहा है, वो शिपिंग है। कि हमारी तिजारत के बगैर कोई भी मुल्क अपने निज़ाम को चला नहीं सकता जब तक कि वो तिजारत जो समंदर के जरिए तिजारत हो रही है उससे फायदा नहीं उठाता। तो पाकिस्तान एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जो साहिल समंदर पे उस जगह वाक़ है जहाँ पे उसे कोई बहुत ज्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ी। हिस्टोरिकली ये जो साहिल है ये तिजारत के लिए इस्तेमाल होता आया है। अगर आप देखें तो माजी में अरबों की तिजारत इधर मुताबिक थी, ना सिर्फ अरब बल्कि जितनी भी ग्रेट पावर्स गुजरी हैं उन सब की ही यहाँ पे तवज्जो रही है किसी न किसी हवाले से वो तिजारत। और उसके बाद फिर जब कॉलोनियल एरा शुरू हुआ तो उस सूरत में कब्जे के ज़माने में भी यह इलाके उनके पसंदीदा इलाके रही हैं। तो यहाँ का माहौल, यहाँ पे मौजूद वसाइल जो खुदा की देन है, तो पाकिस्तान खुशकिस्मती से इस जगह पे है जहाँ हम चाहें तो हम इन तमाम वसाइल को तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे पहले सिर्फ ये समझते आए थे कि समंदर सिर्फ एक की जगह होगी, ये कि मछली जो हम खाते हैं ये, लेकिन हमारी ये
कहना चाहिए कि ये कोताह चश्मी है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस बारे में जो सी ब्लाइंडनेस एक हम कम इस्तेमाल करते हैं कि समंदर की तरफ हमारी ब्लाइंडनेस थी उसमें बहुत कमी हो चुकी हुई है, और अब इसके लिए बहुत ऐसी एफर्ट्स हो रही हैं, और इसमें मुझे ये कहने में कोई आर नहीं महसूस होता है कि बिलाशुबा इसका सेहरा पाकिस्तान नेवी के साथ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी शुरू से ही समंदर को लेके न सिर्फ ये कि समंदर की हिफाजत बल्कि समंदर में मौजूद वसाइल की हिफाजत के हिसाब से भी नेवी बेहतरीन किरदार अदा करती रही है। जी, कमांडर रिटायर्ड आसिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर आसिफ इफ्तिखार साहब, अमन 21 की जो मशकें हो रही हैं उसमें एक कंसेप्ट दहशतगर्दी का मुकाबला भी करना है। दहशतगर्दी चाहे खित्ते में हो चाहे आलमी सतह पर हो, एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है आलमी अमन के लिए। अमन 21 की ये मशकें खित्ते में जो दहशतगर्दी है इसका मुकाबला करने के लिए कितनी मावन साबित हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं स्टार्ट करूं, इसका प्रीएम्बल थोड़ा सा मैं देना चाहूँगा। एक सेइंग है कि टैलेंट कैन विन गेम्स बट टीम वर्क विंस चैंपियनशिप। ये जो बैकग्राउंड है इसी को लेके पाकिस्तान नेवी ने अमन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाई हैं। जी, अगर आप देखें तो करंट एरा में जियो इकोनॉमी या जियो इकोनॉमिक्स जो है उसने ओवरशैडो कर दिया है जियो पॉलिटिक्स को और जियो स्ट्रैटेजी को, और इस जियो इकोनॉमिक्स को सप्लीमेंट करता है। ये मेनली डिपेंडेंट है कंट्री की रोबस्टनेस ऑफ द इकोनॉमी, और ये जो इकोनॉमी है ये मेनली डिपेंडेंट है उसकी ट्रेड पर, और जो ट्रेड है वो डिपेंडेंट है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट सी। जी, और ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट सी है ये डिपेंडेंट है कि एक सेफ एनवायरनमेंट जो सी पर दिया जाना है किसी ने देना है, और ये जो सेफ एनवायरनमेंट जिसने प्रोवाइड करना है वो नेवल फोर्सेस जो साथ बैठकर कुछ करने की सलाहियत रखती हैं। अगर आप दुनिया में देखें तो अराउंड 192 कंट्रीज हैं। उन 192 कंट्रीज में 49 कंट्रीज वो हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी उनके पास समुंदर की कोई फैसिलिटी रसाई नहीं। जी जी, अब जब रसाई नहीं तो अराउंड ये बन जाते हैं अराउंड 140 कंट्रीज जो किसी हद तक लिटोरल वाटर से कनेक्टेड हैं। जी, उनमें अगर आप देखें तो 60 to 70 कंट्रीज वो हैं जो नॉर्मली जिनकी जो नेवीज हैं वो बहुत ही स्मॉलर नेवीज हैं, और वो अपने लिटोरल वाटर से बाहर निकलकर ऑपरेट करने और मैरीटाइम चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत नहीं रखती। रफली अराउंड 80 कंट्रीज दुनिया में ऐसे हैं जो किसी हद तक कोलैबोरेट करके, और उनके पास वो नेवीज हैं जो मैरीटाइम डोमेन में आकर अपनी वर्थ को प्रूव कर सकती हैं और मैरीटाइम थ्रेट्स एंड चैलेंजेस के अगेंस्ट कैपेसिटी रखती हैं कि वो कुछ कर सकें। बिल्कुल, इस नुक्ते पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी कमांडर साहब, यहाँ पर एक लेते हैं ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाली सबसे बड़ी अमन 21 पाकिस्तान नेवी की मशकों का। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक वफाकी सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक साहब। जनरल मलिक साहब, हमेशा बात की जाती है कि पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम है, लेकिन ये इस तसव्वुर को, अपनी इस अहमियत को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? हमारी जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक लोकेशन भी है लेकिन हम मसाइल का शिकार भी हैं। देखिए, इसमें जो मसाइल हैं उसका मेरे ख्याल में पहले हमें जो कहते हैं लुक इनवर्ड या अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा जी, कि हम अंदरूनी मसाइल का शिकार हैं, जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। बिल्कुल जी, हमारी सबसे बड़े इश्यूज जो हैं वो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और वो थोड़ा सा इंटरनल इंस्टेबिलिटी की वजह से है, और इस इंस्टेबिलिटी में जो मेजर फैक्टर है वो इकोनॉमी का है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपको पता है कि जब मौजूदा हुकूमत ने टेक ओवर किया था उस वक्त हम जो कहते हैं हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हुए थे,
اور بڑی مشکل سے ہم اس ڈیفالٹ سے بچے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی بنیادی جو اہداف ہیں اور بنیادی جو طریقے ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور انورڈ لکنگ ایک اپنا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس کو کرنے کے لیے جو ہے جب آپ اپنا اندرونی نظام سٹیبلائز کر لیتے ہیں یا اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں. جی اب مسئلہ ذرا سا بڑا کمپلیکس ہے کہ یہ سچویشن ایک طرف ہمارے لیے فائدے کا باعث بن رہی ہے یا بن سکتی ہے, دوسری طرف یہ ہمارے لیے ایک چیلنج بھی بنی ہوئی ہے. جی کیونکہ اگر ہم اس میں اپنا فائدہ اور اپنی طاقت دیکھ رہے ہیں تو جو دوسرے ممالک ہیں جو ہمیں مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے وہ بھی جیو اسٹریٹجک سچویشن کی وجہ سے ہمارے خلاف کام میں آگے سے آگے ہوتے جا رہے ہیں. جی مسائل پہ مسائل کریٹ کر رہے ہیں. بالکل جی, اور اس میں خاص طور پر یہ جو حال ہی میں ڈاکیومنٹ بھی ریلیز ہوا یورپین یونین کی طرف سے, ویسے بھی جو انفارمل آپریشن ہیں وہ بے تحاشا ہو رہے ہیں بائی انڈیا, افغانستان اینڈ ادر کنٹریز. ایون جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے بھی یہاں پر انٹرسٹ ہیں کہ پاکستان مضبوط جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامکس میں نہ ہو, کیونکہ ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ شاید پاکستان کے ہونے سے چائنا کو فائدہ ہوگا. چائنا اپنا گیم کھیل رہا ہے, ہمیں اپنی گیم میں چلنا چاہیے. اور یہ جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ بھارت کو یا ہندوستان کو ایک لوکل بلی کے طور پر پالا جا رہا ہے, جس کے لیے یہ سائنو پیسیفک, انڈو پیسیفک کا کانسیپٹ دیا گیا اور ایک کوارٹریلیٹرل الائنس کا حصہ انڈیا کو بنایا گیا ہے. اور اب مودی جیسے نازی قسم کے لیڈر کو بے تحاشا ہتھیار بیچے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے, اور صرف اس پریمائز کے اوپر یا اس مفروضے کے اوپر کہ بھارت چین کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ میرے خیال میں اس صدی کی سب سے بڑی خام خیالی ہوگی کہ بھارت جیسا فقیر ملک ہے جو چائنا جیسے پاورفل اور زبردست ملک کے سامنے میرے اندازے میں کم از کم اگلے 100 سال کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا سب سے بڑا امپورٹنٹ یا جو چیز ہے وہ مثلا ہماری جو گوادر کی بندرگاہ ہے وہ ایک ڈیپ واٹر پورٹ ہے, اور گلف کے اندر جتنے پورٹس ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتے, اور گلف ایک ولنریبل حالات میں موجود ہے. اس کے دہانے پر یا جہاں سے گلف شروع ہوتا ہے وہاں پر میرے اندازے میں اگر ایک آدھا سپر ٹینکر بھی ڈوب جائے تو گلف بند ہو جائے گا, اور تمام دنیا کی کم از کم بیشتر جو تیل کی گیس کی سپلائی ہے وہ اندر ہی بند ہو جائے گی. تو اس لیے ہم گلف کی سیکیورٹی کے لیے ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو ہم نے سی ٹی ایفs وغیرہ میں ادا بھی کیا ہے, اور ہمیں اسی اینگل سے دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے یہ 45 ملک یہاں آ کر آج بیٹھے ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر ملیحہ زیبا ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر ملیحہ زیبا یہ فرمائیے, جس طرح جنرل صاحب نے سی پیک کا بھی ذکر کیا, پاکستان کی جیو اسٹریٹجک اہمیت پاکستان کے دشمنوں کو کھٹک رہی ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو بہتر کیے بغیر سی پیک کے تصور کو تکمیل تک پہنچانا, اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا, کامیابی تک پہنچانا ناممکن ہے. کیسے دیکھ رہی ہیں میری ٹائم سیکیورٹی میں بہتری اور سی پیک؟ بالکل درست فرمایا متین حیدر صاحب آپ نے. میری ٹائم سیکیورٹی یہ ایک بہت محدود سا تصور نہیں ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سیکیورٹی زمین پہ ایک مختلف تصور ہے بنسبت پانیوں کے. پانی میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ایریا بہت زیادہ ہے. پانی میں پہلے 12 ناٹیکل مائلز آپ کا ٹیریٹوریل واٹر ہے, اس کے بعد انٹرنیشنل واٹر شروع ہو جاتے ہیں, خواہ وہ کنٹیجوس زون ہو, ایکسکلوسیو اکنامک زون ہو یا کانٹیننٹل شیلف ہو, وہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں. اور وہ پاکستان کے پاس جتنا ایریا ہے پاکستان کی ذمہ داری ہے, یہاں پہ ہماری پارشل جورسڈکشن ہوتی ہے, ہم یہاں کے وسائل بھی استعمال کریں گے, سب کے سب وہ ہمارا اپنا حق ہوگا. لیکن ہم پہ ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم اس علاقے کی حفاظت کو یقینی بنائیں. اب علاقے کی یہ حفاظت نہ صرف علاقے کی حفاظت ہے بلکہ یہاں پہ وسائل, اور اگر میں ان وسائل میں جہاں تک باقی تمام لوگ بھی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس میں ٹریڈ کا بہت اہم کردار ہے, اور جنرل صاحب نے مینشن کیا کہ یہ اسٹریٹجکلی بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
تو ہمارے ان پانیوں میں ہمہ وقت شپنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ دن یا رات کے کسی بھی لمحے میں یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں ہمہ وقت جہاز موجود ہوتے ہیں, یہاں پہ فشنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہاں پہ مختلف جگہ پہ کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں تو یہاں پہ پوری دنیا سے گزرنے والی جو آپ کے گلوبل فلوز ہیں وہ یہی سے ہی گزریں گے, خواہ وہ آئل یا باقی انرجی سورسز کو لے کے گزریں, یا وہ فوڈ کو, یا ٹیکنالوجی کو, یا لوگوں پر, ایون جتنے اگر میں یہ کہوں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی اس کا حصہ ہیں, اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ایم این سیز کی صورت میں نہیں ہے بلکہ یہ اسمگلرز اور ٹریفکر کی صورت میں بھی ہیں, وہ پائرٹس کی صورت میں بھی ہیں. تو یہاں پہ جو تھریٹس کا اسپیکٹرم بنتا ہے وہ بہت وسیع ہے. جی تو اس کے حساب سے میری ٹائم سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ ایک سیکیورٹی تو وہ ہے جو ہمیں علاقائی حفاظت دیتی ہے, جو نیوی کی ذمہ داری ہے. یہاں پہ ایک دوسرا پہلو یہ آتا ہے لا انفورسمنٹ کا. تو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے طور پہ ہمارے پاس بہت مضبوط فورس بھی یہاں پہ موجود ہے, جو نیوی کے ہی افراد پہ زیادہ تر مشتمل ہوتی ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علاقے میں انشور کرتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ تمام لوگ مل کے جو یہاں ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں وہ ہر طرح سے یہاں پہ نیویگیشن کو محفوظ بنانے سے لے کر جتنے کرائم ہو رہے ہیں, انلیگل فشنگ ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا. اگر کوئی ٹریفکنگ یا اسمگلنگ ہو رہی ہے ان کو یہ اگر نظر میں آتی ہے, یہ ان تک انٹیلیجنس آتی ہے تو یہ آپریشن کرتے ہیں اور یہ ان کو روکتے ہیں. تو اس صورت میں یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی کمپلیکس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں, اور اس صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری نیویز اپنے دائرہ کار کو بڑھائیں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس دائرہ کار کو بڑھانے میں ہم اس میں کانفلکٹ کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھیے. امن اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے میرے نزدیک. امن کی جو امن ایکسرسائز کی جو بنیاد ہے وہ ایک تصور ہے کولیبوریٹو سیکیورٹی کا. جی تو کولیبوریٹو سیکیورٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ تمام ممالک اکٹھے ہو کے اپنے اپنی ضرورت کی مشقیں کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. بیسکلی یہ انٹر آپریبلٹی کے کانسیپٹ پر مشتمل ہے امن 21. جی اس بالکل, میں ہمارے اگر آپ ساتھ دیکھیں موجود 45 ہیں ممالک ہمارے پاس ہیں. جی کمانڈر آصف افتخار صاحب. کمانڈر آصف افتخار صاحب, امن مشقیں 21 یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان کسی آئسولیشن میں نہیں ہے, دنیا کا کانفیڈنس ہے پاکستان کے اوپر, اور بھارت کی ریشہ دوانیاں, اور اگر ہم انڈین کنسپریسیز کی بات کریں تو بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو عالمی سطح پہ تنہا کرنے کی سازش کی ہے, اور یہ امن 21 ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان دنیا میں امن کے لیے فور فرنٹ کے اوپر ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا گلوبل پیس ہو. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امن 21 تو اب بھارت کو آئسولیٹ کر رہی ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ لینڈ ڈیوائڈس بیکاز آف دیئر بارڈرز اور سی یونائٹس بیکاز دیر آر نو بارڈرز. ماضی میں دیکھیں یا پچھلے ایک آدھ ڈیکڈ میں دیکھیں تو جو ہمارا ایڈورسری ہے, جو ہمارا اینیمی ہے, انہوں نے کافی کوشش کی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, ڈپلومیٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی. لیکن یہ جو ایکسرسائز ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے جو دانشور ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, وہ انڈین اوشن کو ان کی بکس میں آپ دیکھیں تو وہ انڈیاز اوشن کلیم کرنے لگے ہیں, وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو پاکستان اور اینی ادر ریجنل کنٹری. پاکستان کی جو ویژن ہے, مشن ہے امن کا یا انٹینشن ہے, اس کو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے, اور پاکستان کبھی بھی آئسولیٹ نہیں ہو سکتا. جی ناظرین, یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کریں پاکستان نیوی کی امن 2021 ایکسرسائزز کی جو کراچی میں شروع ہو چکی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک صاحب. جنرل آصف یاسین ملک صاحب, انڈیا کا ہم نے خاص طور پر ذکر کیا. اگر ہم اس وقت پریویلنگ سیکیورٹی انوائرمنٹ کو دیکھیں, موجودہ جو اس وقت سلامتی کی صورتحال خطے میں ہے وہ بہت مخدوش ہے,
آئے روز بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف جو انڈین پراکسیز ہیں وہ ایکٹیو ہیں، افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کی کیا جوابی ڈیفنس حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ہماری تینوں مسلح افواج، پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کیا کیپیبلٹی ہو سکتی ہے ٹو سیو پاکستان فرام اینی ایونچویلٹی؟ کسی بھی ممکنہ بھارتی مہم جوئی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی جوابی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ ان دی کانٹیکس کہ ابھی اسی ہفتے میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کی کانفرنس بھی ہوئی ہے، اس میں بھی خاص طور پر اس نقطے کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہمہ وقت تیار ہیں دشمن کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے، تو خطرات موجود ہیں۔ جی دیکھیے، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستانی افواج خود کیا کر سکتی ہیں، جی اور دوسرا یہ کہ وہ ریجنل سیکیورٹی کے اندر کیا رول ادا کر رہی ہیں۔ اس میں سب ناظرین کو معلوم ہوگا کہ اس وقت ایک طرف امن 21 نیوی کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، دوسری طرف ترکی کی فوجیں جو ہیں وہ پاکستان میں ایک جوائنٹ ایکسرسائز میں بھی انوالوڈ ہیں۔ جی کاؤنٹر ٹیررزم پہ فوکس ہے۔ جی بالکل۔ اور پاکستان کی فضائیہ اور لینڈ فورسز اور نیوی جو ہیں، تینوں جو ہیں وہ ایک وسیع تر جو جس دائرے میں اپنی ٹریننگ اور اپنی تیاری اور اپنی اسٹریٹجی پر کام کرتی ہیں۔ تینوں افواج کا جو پہنچ ہے وہ بڑی دور تک ہے۔ ہماری فضائیہ بھی، آرمی بھی جو ہے بہت، میرے پاس اس وقت نمبر نہیں ہے، بٹ بہت کثیر تعداد کے ملکوں کے ساتھ جوائنٹ ایکسرسائز کرتی ہیں۔ جہاں تک بھارتی اس کا تعلق ہے اور پاکستان نیوی کا تعلق ہے، دیکھیے یہ جو ہماری ساحلی پٹی ہوتی ہے یہ سب سے ولنریبل ہمارا ایک بارڈر ہے، کیونکہ زمین کو دفاع کرنا ذرا آسان ہوتا ہے، آپ سنتری کھڑے کرتے جائیں یا باڑ لگا دیں یا کیمرے لگا دیں، واٹ ایور، ٹینک کھڑے کر دیں، بالکل۔ کھلے سمندر کو گارڈ کرنا بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں پچھلے تقریباً 10 سے 15 سال کے اندر پاکستان نیوی نے جو کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈز پروگریس کی ہے ٹیکنالوجی کے اندر اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہم نے میرے خیال اچیومنٹ ہے کہ ہم نے پاکستان جو میری ٹائم سیکیورٹی فورس ہے اس کو ایک نئی جان اور نئی ایک ولولہ شامل کیا ہے۔ جی کمانڈر آصف افتخار صاحب، آپ نے بات کی کہ بہت سارے دنیا میں کنٹریز ایسے ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں اور ان کو یقینی طور پہ ان کو ضرورت ہے، ایکسیس ہے گرم پانیوں کی۔ پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ کو لیجئے، یہاں سے بہت بڑا پوٹینشیل ہے سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ کاریڈور کا، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ کاریڈور پاکستان کے ذریعے، لیکن اس میں رکاوٹ افغانستان میں بدامنی ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ٹریڈ کاریڈور گوادر سے چین تک تو انشاءاللہ بنے گا، لیکن وایا افغانستان سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کے لیے افغانستان میں ہمیں امن درکار ہے، امن کی بجائے وہاں پر بدامنی بڑھ رہی ہے، کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس تصور کو سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کے تصور کو کیسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو جب تک سی میں امن قائم نہیں ہوگا، اس کی میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دوں کہ جو امن ایکسرسائز ہو رہی ہے جی اس میں صرف کوئی ریجنل کنٹریز نہیں ہیں، اس میں نیٹو فورسز ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، اٹلی ہے، اس طرح کے جو وہ کنٹریز جو نیٹو کے پارٹ ہیں، جو نارملی کسی بھی پلیٹ فارم پر کبھی رشینز کے ساتھ یا چائنیز کے ساتھ یا ایران کے ساتھ کسی فورم پر جمع نہیں ہوتے، پاکستان نے وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے جس میں سارے کنٹریز ویدر دے لائک دیم اور ناٹ بٹ وہ سارے جمع ہوئے ہیں سو دیٹ ٹو کوآپریٹ، ٹو کولیبریٹ، ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرز لمیٹیشن اینڈ پرووائڈ اے سیف انوائرمنٹ ایٹ سی۔ اگر سی میں یہ پرابلمز ہم سالو کر لیتے ہیں تو آبویسلی لینڈ پر بھی وہ ایشوز سبسیکوینٹلی ختم ہو جائیں گے۔ جی ڈاکٹر ملیحہ زیبا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ زیبا، کچھ یہ بتائیے کہ اس وقت جو پرشین گلف اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوشن، سارے اوشن کنیکٹڈ ہے، وہاں پہ جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں، اور جس طرح جنرل آصف یاسین ملک صاحب نے بھی کہا کہ جب یہ
ٹاسک فورس کمبائنڈ ٹاسک فورس تشکیل دی جا رہی تھی، تو پاکستان کی شمولیت کے بغیر اس ٹاسک فورس کی تشکیل نامکمل تھی. پاکستان نے شمولیت کی تو ٹاسک فورس بنی. آپ اس ٹاسک فورس میں پاکستان کا رول اور پاکستان کے رول کے ساتھ اس پوری جسے کہتے ہیں ساحلی پٹی میں جو گوادر سے شروع ہو کے یعنی پاکستان کے پانیوں سے شروع ہو کے خلیج فارس تک اور اس سے آگے تک پھیلی ہوئی ہے، کیا رول پاکستان نیوی نے ادا کیا انڈر دی فلیگ آف کمبائنڈ ٹاسک فورس؟ ایک بات تو بہت اعتماد سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان نیوی دنیا کی بہترین نیویز میں سے ایک ہے. جی اگرچہ تعداد کے حساب سے بہت زیادہ نہیں، مگر اپنی قابلیت کے حساب سے اور اپنی آپریشنل کیپیبلٹیز کے حساب سے پاکستان کی نیوی بہترین نیوی ہے. اور اسی وجہ سے جب ٹاسک فورس 150 اور 151 کی جب پاکستان کے پاس کمانڈ آئی تو پاکستان نے اس کو بحسن خوبی پورا کیا. جی اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جب سے یہاں پہ یہ ٹاسک فورسز ایکٹیو ہوئی تھی تو اس وقت سے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہونے والے بلو کرائم میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ پائریسی بلکہ ادر وائز بھی جو اسمگلرز اور ٹریفکرز تھے وہ ڈسکریج ہوئے تھے. اور اسی طرح یہاں پہ جو دہشت گردی کے خطرات تھے ان سے بھی بہت اچھے طریقے سے نمٹا کیا ہے. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہوئی تھی جو ریجنل میریٹائم سیکیورٹی پیٹرولنگ تھی. یہ پاکستان کا ایک اپنا انیشیٹو تھا، لیکن یہ انیشیٹو ہے، مضبوط انیشیٹو ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس علاقے میں اپنے ریجن کے لوگوں کو ملا کے ایک انیشیٹو ہم نے لیا تھا جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ سیکیورٹی کے حساب سے یہاں پہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. ہمہ وقت اس میں جتنے لوگ شامل ہیں، جتنے ممالک ہیں، وہ اپنے شپس کے ساتھ یہاں پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ یہاں ہونے والی تجارت یا کسی بھی طرح کی اقتصادی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں اور یہاں پہ محفوظ طریقے سے یہ تمام کام ہو سکے. جی بہت شکریہ. یقینی طور پہ آنے والے وقتوں میں جہاں پاکستان ایئر فورس کی اہمیت ہے، جہاں پاکستان آرمی کی اہمیت ہے، وہاں پر سمندری سرحدوں کا دفاع کرنے میں پاکستان نیوی کا انتہائی اہم کردار ہے. اور امن 21 مشقیں اس وقت جو کراچی میں جاری ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ دنیا کا اعتماد پاکستان نیوی کے اوپر، پاکستان کے دفاع کے اوپر بڑھ رہا ہے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک صاحب، ڈاکٹر ملیہ زیبا اور کمانڈر آصف افتخار صاحب. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.